مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے۔ ہائے جس کو زہر لوگوں مسلمان نے دیا ہے، ہائے جس کو زہر لوگوں مسلمان نے دیا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن۔ سب آنکھیں کرو بند، دعائی ہے دعائی، سب آنکھیں کرو بند، دعائی ہے دعائی، ایک بی بی عزادار یہاں شام سے آئی، لپٹی ہے جنازے سے نہیں سر پہ ردا ہے، لپٹی ہے جنازے سے نہیں سر پہ ردا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے۔ آئے ہیں جنازے پہ نبی شاہ امم بھی، آئے ہیں جنازے پہ نبی شاہ امم بھی، کلثوم رقیہ بغما سومہ خنبی، وہ بی بی ہے کربل میں چنی جس کی ابا ہے، وہ بی بی ہے کربل میں چھنی جس کی ردا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے۔ مامون عباسی کی عنایت ہے یہ لوگو، مامون عباسی کی عنایت ہے یہ لوگو، ہے آل پیغمبر کی اطاعت ہے یہ لوگو، سیدوں سے ذرا دیکھو یہ امت کی وفا ہے، سیدوں سے ذرا دیکھو یہ امت کی وفا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے۔
روتے ہیں فرشتے بھی زمین اور زماں بھی، ہائے لو قلم عرش بری کونو مکان بھی، روتے ہیں فرشتے بھی زمین اور زماں بھی، ہائے لو قلم عرش بری کونو مکان بھی، خیر النساء کے لال کے ماتم کی صدا ہے، خیر النساء کے لال کے ماتم کی صدا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے۔ آئے ہیں جنازے پہ نبی شاہ امم بھی، کلثوم رقیہ بھی ہے معصومہ خون بھی، وہ بی بی ہے کربل میں جلی جس کی ابا ہے، وہ بی بی ہے کربل میں جلی جس کی ابا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، ہائے جس کو زہر لوگوں مسلمان نے دیا ہے، ہائے جس کو زہر لوگوں مسلمان نے دیا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، اور محمد و آل محمد صلوات محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود،
فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون درود بھیج دیں محمد آل محمد پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلی اللہ چل فرج. عزیزان گرامی، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج شب شہادت امام علی ابن موسی الرضا علیہ الصلاۃ والسلام ہے. اسی لیے آج اپنے موضوع کو روک کر آج کی گفتگو خاص 8ویں امام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. ابتدائی طور پر جو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، صرف ایک آدھ منٹ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے بچوں کے کام کی ہیں. بچوں کو بہرحال پتہ ہونا چاہیے، کم سے کم اتنی شناخت اس مرحلے میں اس سٹیج میں بچوں کے پاس ہونی چاہیے. اور یقیناً بڑوں کو تو یہ باتیں معلوم ہی ہیں، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں امام علیہ السلام کے حوالے سے چند معروضات عرض کروں گا. ہمارا اور آپ کا 8واں امام امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام، والد بزرگوار امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام، والدہ گرامی قدر، اس میں گرامی کیا تھا؟ بہت اختلاف ہے تاریخوں میں. کہیں تکتم آیا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ امام کی پیدائش کے بعد 7ویں امام نے ان کا نام بدل کے طاہرہ کر دیا تھا. کہیں نجمہ خاتون آیا ہے، کہیں خیزران آیا ہے. مختلف نام اس بی بی اور مخدرہ کے تاریخوں میں نقل ہوئے ہیں. ممکن ہے مختلف القاب ہوں کہ مختلف القاب سے یہ بی بی پکاری جاتی ہوں، جس کی وجہ سے مختلف نام ان کے کتابوں میں موجود ہیں. نجمہ خاتون، خیزران خاتون، یہ کافی آپ کو کتابوں میں ملے گا. یہ ان کی والدہ گرامی قدر تھیں اور امام کی پیدائش 23 ذیقعدہ 148 23 ذیقعدہ 148 ہجری میں امام اس دنیا میں تشریف لائے، مدینہ منورہ میں تشریف لائے. اور سفر کا مہینہ اچھا تاریخوں میں شہادت میں بھی اختلاف ہے، ولادت میں بھی اختلاف ہے، لیکن جو مشہور ہے وہ عرض کر رہا ہوں. سفر کے مہینے میں کافی علماء نے قبول کیا ہے اس کو. اچھا سفر میں بھی اختلاف ہے کہ وسط سفر ہے جس طرح آج کی رات ہے، یا آخر سفر ہے. بالآخر سفر کے مہینے کو کافی علماء نے قبول کیا ہے. سفر کے مہینے میں 203 ہجری میں امام علیہ السلام کو اس دنیا سے شہید کیا گیا. عمر مبارک امام علیہ السلام کی 55 برس 55 ایئرز. اچھا اس 55 برس میں
جب امام کاظم کی شہادت ہوئی ہے 183 ہجری میں، تو 183 ہجری میں امام نے منصب امامت سنبھالا ہے، کہ جب امام کی اپنی عمر مبارک 35 برس تھی، 20 سال منصب امامت پر فائز رہے امام علیہ السلام۔ ان 20 سالوں میں امام علیہ السلام نے 3 خلفائے عباسی کا دور دیکھا، 10 سال ہارون الرشید، 5 سال امین، اور پھر آخری 5 سال مامون کے۔ پھر مامون کی جو وفات ہے وہ 218 ہجری میں ہے، تو کچھ حصہ اس کا پھر نویں امام کی حیات میں مل جاتا ہے۔ تو یہ 3 عباسی خلفاء کا دور امام نے دیکھا ہے، اور علماء نے یہ بات بیان کی ہے۔ اب تھوڑی سی تاریخی باتیں ہیں، ممکن ہے تھوڑی سی خشک ہو جائے، لیکن بالآخر یہ باتیں اگر نہ بیان کی جائیں، یہاں نہ بیان کی جائیں، تو کہاں بیان کی جائیں؟ کتابیں ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، تو اس لیے میں مجبور ہوں تھوڑی سی آپ کی خدمت میں یہ باتیں پیش کرنے کے لیے۔ امید ہے کہ کڑوی گولی ہے، تھوڑی سی ہضم ہو جائے گی، کیونکہ یہ شفا بخش ہوتی ہیں انشاءاللہ۔ عرض خدمت یہ ہے کہ جس طریقے سے 5ویں اور 6ٹھے امام علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ نسبتاً، دیکھیں یہ بات میں آپ کو بتاؤں، جب بھی یہ بات آتی ہے کہ بعض اماموں کو موقع ملا، تو یہ صرف نسبی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، ایسا نہیں ہے۔ نسبت ہے کہ ایک امام کو بہت زیادہ سختی مل گئی، تو دوسرے کو اس کی نسبت تھوڑا آسان ٹائم مل گیا، تو بس انہوں نے اسی نسبتی جو ٹائم پیریڈز تھے ان کو اویل کیا ہے اور ان سے فائدہ اٹھایا ہے۔ 5ویں اور 6ٹھے امام کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے، جب 5ویں امام کا آخری زمانہ تھا، 6ٹھے امام کا ابتدائی سٹیج تھی، تو وہ جو حالات تھے اس زمانے کے، جو 2 حکومتیں ٹکرا رہی تھیں، ایک جا رہی تھی ایک آ رہی تھی، تو اس زمانے میں 5ویں اور 6ٹھے امام کو نسبتاً فرصت ملی۔ بہت مشہور ہے کہ 6ٹھے امام نے یونیورسٹی بنائی، 6ٹھے امام نے یونیورسٹی بنائی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کی بنیاد 5ویں امام نے رکھی ہے۔ اس کی بنیاد، جب بھی یونیورسٹی کا تذکرہ آتا ہے ہمیشہ 6ٹھے امام کا تذکرہ آتا ہے، لیکن بنیادیں رکھنے والے 5ویں امام ہیں۔ آخری زمانے میں انہوں نے بنیادیں رکھی، جن کو آگے بڑھایا ہے، اور زیادہ ٹائم جو دیا ہے وہ امام ششم نے دیا ہے، اس وجہ سے ان کے نام سے زیادہ مشہور پا گئی، شہرت پا گئی۔ تقریباً کم و بیش یہی صورتحال 8ویں امام کو بھی ملی، لیکن شاید ان اماموں سے نسبتاً بہتر، کہ جب امام کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، تو امام کاظم علیہ السلام کی شہادت سے لے کر تقریباً 15 سال، یعنی 183 ہجری میں شہادت ہوئی ہے، شروع کے جو 15 سال ہیں اس شہادت کے بعد کے، جو امام کی امامت کی ابتدا کے 15 سال ہیں، یعنی 198 تک، یہ وہ زمانہ تھا کہ شہید کرنے والوں کے دل میں خوف تھا کہ امام کاظم کی شہادت، بڑی کوشش کی گئی تھی کہ اس شہادت کو طبیعی موت کے طور پہ پیش کیا جائے، مگر کامیاب نہیں ہو سکی، تو بالآخر ایک خوف تھا کہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، تو اسی خوف میں صورتحال یہ تھی کہ شہید کرنے والا اب مزید کوئی اور رسک لینے کے لیے تیار نہیں تھا، لہذا تھوڑا سا اس نے اپنا ہاتھ ہلکا رکھا ہوا تھا، اور اس کے بعد جو 5 سال کا زمانہ ہے، وہ جو شخص تھا وہ ویسے ہی لاؤبالی انسان تھا۔ تو یہ 15 سال ایک مدت ہے جو امام علیہ السلام کو ملی، جس میں امام علیہ السلام نے، لہذا 5ویں اور 6ٹھے امام کے بعد جو سب سے زیادہ حدیثیں آپ کو ملتی ہیں وہ 8ویں امام کی ملیں گی۔ انہوں نے کافی مکتب تشیع کو بیان کیا، اور کمال یہ تھا کہ اپنے بابا کی شہادت کے بعد یہ جو 15 سال تھے، ان 15 سالوں میں 8ویں امام نے برملا کھلم کھلا اپنی امامت کا اظہار کیا ہے۔ یہ شاید بہت، میرا خیال ہے شاید نادر موقع تھا کہ جو ان امام کو ملا کہ جو یوں کھلم کھلا اپنی امامت کا اظہار کریں۔ اچھا، بعض نے کہا بھی، جو بعض خیر خواہ جس طرح ہوتے ہیں، انہوں نے کہا بھی امام کو کہ مولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اتنا کھلم کھلا اپنی امامت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے خطرناک ہے۔ تو ایک بہت ہی خوبصورت جملہ میرے مولا نے کہا یہاں پر، بہت پیارا جملہ۔ مولا نے کہا کہ مجھے پیغمبر کا ایک قول قوت بخشتا ہے، کہ پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ اگر ابو جہل میرا ایک بال بھی توڑ سکے تو میں سمجھ لینا کہ میں سچا نبی نہیں ہوں۔ بس یہی بات میں اس کے بارے میں کہوں گا کہ اگر اس نے میرا ایک بال بھی توڑ لیا تو سمجھ لینا کہ میں سچ امام نہیں ہوں۔ یعنی امام کو اتنا اطمینان تھا کہ حاکم وقت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور بہرحال علم امامت تذکرہ کیا، اظہار کیا، اور
اپنی امامت کو برملا پیش کیا لوگوں کے سامنے. اچھا اب یہ چیزیں آپ کو معلوم ہیں جو اس وقت کے حالات تھے, جو اس وقت کی صورتحال تھی, جو اس وقت کے حکمران تھے, یہ چیزیں ان کے لیے آسان نہیں تھیں. تو 15 سال تو کیونکہ جو آخری امام کے زمانے کا جو حاکم ہے جب تک وہ اقتدار پہ نہیں آیا تو یہ 15 سال تو گزار دیے کیونکہ اس سے اس کا ابھی کنسرن ڈائریکٹلی نہیں تھا. لیکن جب وہ مسند اقتدار پہ بیٹھا ہے اپنے بھائی کو مار کر, تو اس کے بعد اب اس کو یہ خطرے کی گھنٹیاں اس کی بجنی شروع ہوئیں کہ یہ اتنے برملا اپنی امامت کا اظہار کرتے ہیں. اور لوگوں میں ایک عمومی جو شعور تھا لوگوں کا وہ یہی تھا کہ بہرحال امام مستحق امامت ہیں, انہی کو امام ہونا چاہیے. ان کا اخلاق, ان کا علم, ان کا کردار, یہ ساری وہ چیزیں تھیں کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں ان کی امامت کے لیے زمینہ بنا رہی تھیں اور لوگوں کے لیے اس بات کو مان لینا آسان تھا کہ یہ امام ہے. اس لیے کہ کردار دیکھیں, ایک شخص کے امام ہونے کے لیے اس کا کردار اہم ہے, اس کا علم اہم ہے. یہ دو چیزیں ہیں جو بہت اہم ہیں, کردار اور علم, اور یہ دونوں چیزیں امام کے اندر موجود تھیں. لہذا آپ امام کی عمومی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ امام علیہ السلام نے کبھی کسی سے جھڑک کے بات نہیں کی, ہمیشہ اپنے غلاموں کو ساتھ بٹھا کر سفرے پہ کھانا کھایا کرتے تھے. بلکہ جب اگر کوئی اعتراض بھی کرتا, حبشی غلاموں کو اگر کوئی اعتراض کرتا تھا تو بہت پیارا جملہ میرے مولا فرمایا کرتے تھے. مولا کہتے تھے کہ دیکھو مجھے روزی دینے والا اور اس کو رزق دینے والا ایک ہی ذات ہے, وہ خدا کی ذات ہے. دونوں کو رزق و روزی وہی دے رہا ہے. میرے اور اس کی پیدائش کا ذریعہ آدم و حوا ہیں, دونوں کے ماں باپ ایک ہیں. جب دونوں کے ماں باپ ایک ہیں, جب دونوں کو رزق دینے والا ایک ہے, تو پھر تفرقہ کیسا؟ یہ ہے تھیم اور یہ ہے سوچ اہل بیت علیہ السلام کی. ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام نے, یعنی روایتوں میں دیکھیں بعض چیزیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. آپ اعتراض نہ کیجئے گا اگر یہ روایت میں ابھی آپ کے سامنے پڑھوں کہ یار یہ آپ نے کیسی روایت پڑھ دی, یہ ہو کیسے سکتا ہے. مگر آپ مجھے یہ بتائیے کیا اس کائنات میں دو خدا ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا, نہیں ہو سکتے. مگر قرآن نے کہا یا نہیں کہا کہ اگر کائنات میں دو خدا ہوتے لفسدتا, تو زمین و آسمان ختم ہو جاتے. یہ صرف سامنے والے کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو دو خداؤں کے کانسیپٹ میں کتنا بڑا فساد ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہو بھی سکتا ہے, اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ یہ ہو بھی سکتا ہے. لہٰذا ائمہ علیہ السلام نے خاص طور پہ 8ویں امام کی روایت میں یہ بات ملتی بھی ہے کہ بارہا اس بات کے اوپر تاکید کی ہے کہ دیکھو ہماری کوئی خدا سے قرابت داری نہیں ہے, ہم خدا کے رشتہ دار نہیں ہیں. ہم اگر محبوب خدا ہیں تو اپنے تقوی کی وجہ سے محبوب خدا ہیں, اور اگر کسی کا تقوی ہم سے بھی بڑھ جائے تو وہ ہم سے زیادہ خدا کا محبوب ہو جائے گا. یہ ائمہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ دیکھو ہماری, ہاں اب یہ صحیح ہے, پاسبل نہیں ہے کہ خارج میں کوئی امام سے بڑھ کر متقی بن جائے, لیکن صرف سامنے والے کو سمجھانے کے لیے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ ہماری کوئی رشتہ داری ہے تو پروردگار عالم رشتہ داری کی بنا پر نواز رہا ہمیں. نہیں, رشتہ داری کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تقوی کا مسئلہ ہے, تقوی الہی کی بات ہے. ہمارا جو معیار ہے خدا کی بارگاہ میں, ہمارا جو مقام و منزلت ہے خدا کی بارگاہ میں, وہ ہمارے علم, ہمارے اس تقوی کی بنا پر ہے کہ جو پروردگار عالم کے مقابل میں ہم انجام دیتے ہیں. تم بڑھ جاؤ تقوی میں, تمہیں کس نے روکا ہے؟ بڑھ جاؤ تقوی میں, جب بڑھ جاؤ گے تو تمہارا مقام ہم سے بھی بڑھ جائے گا. یہ اور بات ہے کہ پاسبلٹی اس بات کی ہمارے اپنے اعتبار سے ہے ہی نہیں کہ کوئی امام سے آگے بڑھ سکے. لیکن بالآخر کوشش, یعنی یہ جملے ہوتے ہیں سامنے والے کو کوشش کی طرف ابھارنے کے لیے. تم کوشش تو کرو. میں یہ سوچ کے, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو امام جیسے نہیں بن سکتے. کس نے کہا آپ بن سکتے ہیں؟ یہ کہا کس نے؟ کہا ہے کسی نے؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ خناس ہے بھی تو وہ نکال دے اپنے ذہن سے. قطعاً کوئی امام جیسا نہیں بن سکتا, قطعاً نہیں بن سکتا. میں نے کہا نا, اگر کسی کے ذہن میں کوئی ایسا خلش ہے نکال دے اپنے ذہن سے. لیکن امام جیسا نہ بن سکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوشش چھوڑ دے انسان. بعض علماء نے امام زمانہ کے اعتبار سے ایک تعبیر بڑی خوبصورت پیش کی ہے. میں اسی تعبیر سے یہاں استفادہ کرنا چاہتا ہوں. بعض علماء نے, جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی جب امام آئیں گے تو خود اسی وقت سدھار ہوگا تو ابھی سے ہی ہم ایفرٹس چھوڑ دیں, تو انہوں نے اس کی تعبیر یوں کی ہے, کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب تمہیں پتہ ہو کہ صبح سورج نکلنا ہے
تو اس سورج کے نکلنے کے علم کی وجہ سے رات کو روشنیاں کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ کیا یہ ہوتا ہے کہ آپ رات کو چراغ روشن نہ کریں اس امید پر کہ صبح سورج نکلے گا خود ہی روشنی پھیل جائے گی؟ تو آپ اپنا کام تو کرتے ہو نا، چراغاں تو کرتے ہو، روشنی لائٹس تو جلاتے ہو. بس یہی کام یہاں پر بھی ہے کہ ہم صحیح ہے، ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے ہیں، لیکن بالآخر ہمیں اپنے ایفرٹس تو کرنے ہیں، کوشش تو کرنی ہے. جو کل رات میں نے وہاں پہ عرض کیا تھا کہ بالآخر ہمارا کردار اور اہل بیت کا کردار کچھ تو میچنگ ہونی چاہیے. نہ ہمارے کردار میں اہل بیت کے ساتھ میچنگ ہو، نہ کسی اور کے کردار میں ہو، تو کیا فائدہ اہل بیت کا؟ ان کو اتنا معصوم بنا کر اس دنیا میں خلق کرنا، اس دنیا میں بھیجنا، اسوہ حسنہ بنانا، اس کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے عزیزو. لہٰذا ہمیں کوشش کرنی ہے، اور آئمہ کی یہ جملے اسی بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ دیکھو تمہارا کام ہے کوشش کرنا، تم اپنے ایفرٹس کرو، خدا سے قریب ہونے کی کوشش کرو. تو صحیح ہے ہمارے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی مرتبے تک بھی نہیں پہنچ سکتے. یقیناً کسی نہ کسی مرتبے تک تم پہنچو گے، کسی نہ کسی مقام تک پہنچو گے، اور تمہیں پروردگار عالم کا قرب حاصل ہوگا. تو 8ویں امام کی سیرت یہ ہے، وہ اگر کسی کو فوقیت دیا کرتے تھے تو تقوی کی بیس پر، نہ یہ کہ یہ کالا ہے میں گورا ہوں، میں عرب ہوں وہ عجم ہے، میں مولا ہوں وہ آقا ہے. یہ چیزیں اہل بیت کے گھروں میں آپ دیکھیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت مگر نہیں ہمارے پاس، کہ جناب زہرا ایک دن خود کام کیا کرتی تھی، ایک دن فضا سے کام لیا کرتی تھی. یہ ہے اہل بیت کا کردار، یہ ہے اہل بیت کا عمل کہ جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا کہ کم سے کم سامنے والے کو انسان تو سمجھو، کم سے کم سامنے والے کو انسان تو سمجھو، اس کو اتنا مقام تو دو کہ ایک انسان کو جو حقوق دیے جاتے ہیں. اصلا آپ رسالت الحقوق اٹھا کے دیکھیں سید الساجدین کا، امام علیہ السلام نے رسالت الحقوق میں حیوانات کے حق بیان کیے ہیں. امام علیہ السلام نے رسالت الحقوق میں آپ نے جو حیوان گھر میں پالا ہوا ہے اس کے حقوق بیان کیے کہ اس کا کتنا حق ہے تمہاری گردن پہ، تمہیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. یقین مانے بعض جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو حقوق ایک حیوان کو دیے جا رہے ہیں وہ حقوق انسانوں کو نہیں دیے جاتے. اور پھر دنیا بات کرتی ہے انسانی حقوق کی، دنیا بات کرتی ہے انسانی حقوق کی، جہاں پر ایک حیوان کے لیے اتنا حق ہو کہ آپ اپنی غذا سے پہلے اس کی غذا کی فکر کریں. کس گھر میں، کس معاشرے میں اپنی غذا سے پہلے ان ملازموں کی اور ان نوکروں کی غذا کا اہتمام کیا جاتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں تو ہماری بچے گا تو یہ لوگ کھائیں گے. یہ اہل بیت کی روش نہیں ہے عزیزو، یہ اہل بیت کا طریقہ نہیں ہے، یہ اہل بیت کا وتیرہ نہیں ہے. لہٰذا کردار ایسا تھا کہ کردار کے اعتبار سے، اور گفتار ایسے تھے کہ گفتار کے اعتبار سے لوگوں کے دل ائمہ کی طرف، امام کی طرف مائل تھے. پھر دوسری طرف سے امام علیہ السلام اپنی امامت کا بھی اظہار فرماتے تھے. تو جب وہ تیسرا خلیفہ جانشین بیٹھا ہے تو اس نے امام علیہ السلام کو مرو بلایا. مرو خود بھی بغداد سے شفٹ ہوا. مرو خراسان کا ایک علاقہ تھا جو جہاں پر بھی امام کا مقبرہ ہے اس کے قریب کا علاقہ، اس کو فوجی چھاونی بنایا اس نے. حالانکہ امام علیہ السلام نے اس کو منع بھی کیا بعد میں جب تشریف لائے مرو، لیکن بہرحال اس نے اپنے حساب سے پلاننگ کی اور اس کو فوجی چھاونی بنایا. اور امام علیہ السلام کو کافی دیر امام کے ساتھ خط و خطابت اس کی چلتی رہی. وہ ہاں کرتا تھا، امام نہ کرتے تھے، وہ پھر کہتا تھا، پھر امام منع کرتے تھے. امام نے جو اتنی طوالت دی اس بات کو، علماء نے بیان کیا کہ اس کا ایک ہدف اور مقصد یہ تھا کہ امام علیہ السلام اہل مدینہ پر آشکار کر دیں کہ دیکھو اگر میں یہاں سے گیا تو اپنی مرضی سے نہیں جاؤں گا، مجھے بائی فورس بلایا جائے گا، میں اپنی مرضی سے نہیں جاؤں گا. اور یہی ہوا. جب وہ تنگ آ گیا ان خط و کتابت سے تو اس نے باقاعدہ پھر کچھ افراد کی ایک ٹیم بھیجی کہ جاؤ جا کے امام کو اگر آرام سے نہ لائیں تو دھمکا کے ان کو مرو لے آؤ. اور خود ہی اس نے روٹ مقرر کیا اور اس کے حساب سے اس نے ایسا روٹ لیا تھا کہ جہاں پر اس کو کم سے کم شیعہ نشین علاقوں سے امام کا گزر ہو. لیکن بہرحال بعض علاقوں کو تو اس نے بچا لیا، لیکن بعض علاقے اب بالآخر کہیں نہ کہیں سے تو گھوم پھر کے کہیں نہ کہیں تو پھنسنا ہی تھا اس نے.
لہذا جب امام علیہ السلام کو لایا گیا، اب میں یہاں سے آپ کی خدمت میں اس حدیث کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو انتہائی مشہور و معروف حدیث ہے. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا یہ آگے جگہ ہے، آگے تشریف لیں، ساتھی آ رہے ہیں تو ان کو آرام سے جگہ مل جائے. ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی اللہ. اللہم صلی اللہ. جب امام علیہ السلام کو لایا جا رہا تھا تو امام علیہ السلام کے راستے میں خراسان کا علاقہ آیا. یہ قم اور ان علاقوں سے تو اس نے بچا لیا جو گڑھ تھا شیعت کا، لیکن بہرحال جب اس علاقے راستے کو چھوڑا تو دوسرے روٹ سے آئے. جب دوسرے روٹ سے آئے تو خراسان کا علاقہ درمیان میں پڑا، نیشاپور کا علاقہ. نیشاپور کے علاقے سے جب امام کا گزر ہوا تو جب لوگوں کو پتہ چلا، ایک جم غفیر، بعض علماء نے لکھا ہے کہ 20,000 فقط وہ افراد تھے جو کاغذ اور قلم لے کر آئے تھے اور امام کے لبہ مبارک سے حدیث سن کر لکھنے کے لیے آمادہ تھے. 20,000 افراد. 20,000 افراد کاتب حدیث، اس کے علاوہ کتنے لوگ ہوں گے؟ لہذا ہزارہا افراد استقبال امام کے لیے وہاں پہ جمع ہیں. امام علیہ السلام کی سواری جب وہاں پہ گزری تو لوگوں نے استقبال کرتے ہوئے مولا سے فرمائش کی کہ یبنا رسول اللہ، ایک مدت ہوئی کوئی رسول کی حدیث سنے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے لبہ مبارک سے رسول کی کوئی حدیث سنائیے. اب آپ ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے گا. دیکھیں، ہم جیسے لوگ، ایک محدود علم ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود اگر کہیں آپ کو کہا جائے کہ جی آپ نے 5 منٹ کی تقریر کرنی ہے، ایک تو ویسے مشکل کام ہے 5 منٹ کی تقریر کرنا مولوی کے لیے، لیکن فرض کریں اس مشکل میں اگر کبھی کسی کو ڈال دیا جائے کہ جی 5 منٹ کی تقریر کرنی ہے، اصلا واقعا سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان کیا بولے اور کیا نہ بولے. اچھا، مزاج الگ الگ ہوتے ہیں لوگوں کے، خاص طور پہ وہ علماء جو تھوڑا دین اور تبلیغ اور اس قسم کے بات کرنے والے علماء ہیں، تو ان کی کوشش کیا ہوگی؟ انہوں نے کہنا یار موقع ملا ہے چلو کوئی نماز کی حدیث سنا دو، کوئی موقع ملا ہے چلو کوئی روزے کا تذکرہ کر دو، کوئی جو معاشرتی مشکلات ہیں ان میں سے کسی ایشو کی طرف 5 منٹ میں اشارہ کر دو. مجھے ایک 5 منٹ کے واقعے سے ایک واقعہ یاد آ گیا. کسی انڈیا کا واقعہ ہے، شاید علی گڑھ میں کہیں کوئی کانفرنس ہوئی امام حسین کے اوپر. امام حسین کے اوپر کوئی کانفرنس ہوئی اور ٹاپک یہ دیا گیا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اب وہاں پر بڑے بڑے علماء جمع تھے، مختلف مکاتب فکر کے علماء جمع تھے. جناب نقن صاحب کو علی اللہ مقامہ الشریف، ان کو ہماری طرف سے، ہمارے فرقے کی طرف سے ان کو ایز اے ریپرزنٹیٹیو ان کو وہاں پہ بھیجا گیا. جب ان کی باری آئی تو انہوں نے جناب خطبہ شروع کیا. 5 منٹ کا یا 4 منٹ کا ٹائم تھا، فرض کریں 4 منٹ کا ٹائم تھا تو 3 منٹ تو وہ خطبہ ہی پڑھتے رہے. اب آپ ذرا سوچئے کہ جو درمیان میں شیعہ بیٹھے ہوئے ہوں گے آڈینس میں، ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا کہ یار ان کو کس موضوع پہ تقریر کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. 3 منٹ تو انہوں نے خطبہ میں نکال دیے اور باقی کیا بچا؟ 1 منٹ. 1 منٹ میں کیا بولیں گے؟ یہ کچھ چھوٹا سا خطبہ پڑھ لیتے، اگر پڑھنا ہی تھا بسم اللہ پڑھ کے بس شروع ہو جاتے. وہ 3 منٹ تک خطبہ پڑھتے رہے. 3 منٹ، اب مجھے نہیں معلوم کتنوں کی سمجھ میں آئے یا کتنوں کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن جن کے ذہن میں تھوڑا بیک گراؤنڈ ہے تو شاید وہ سمجھ جائیں. 3 منٹ خطبہ کرنے کے بعد انہوں نے صرف ایک جملہ کہا اور اسٹیج چھوڑ کر آ گئے. کہا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی بجائے بدھ کو ہوا کرتا. اور یہ کہہ کے وہ نیچے آ گئے، کیونکہ تاریخ میں بعض لوگوں نے جمعہ بدھ کو پڑھایا ہے. تو اتنا دین کا بیڑا غرق ہو جاتا کہ جمعہ اگر بدھ کو بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، نماز جمعہ ہی پڑھنی ہے نا. ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد پہ. تو یہ مشکل ہوتی ہے کہ بندہ بولے تو کیا بولے. خیر وہ تو ماشاءاللہ انہوں نے پھر بھی بہت کچھ بول دیا.
سمجھا دیا انہوں نے، لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے واقعی مشکل ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے، محدود علم کے اندر فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ بندہ کیا بولے کیا نہ بولے، کیا اویل کرے، اس ٹائم کو کیسے اویل کرے۔ اب آپ سوچئے امام رضا علیہ السلام کا علم کتنا ہے۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، میں نے کہا نا 20,000 تو صرف کاتب ہیں، پلس کریں آپ اس میں حالانکہ 25,000 30,000 جتنے بھی لوگ تھے، آپ کا کیا خیال ہے سارے کے سارے یہ 25 اور 30,000 لوگ نمازی ہوں گے؟ سب کے سب 25-30,000 لوگ پابند شریعت ہوں گے، دیندار ہوں گے، داڑھی والے ہوں گے؟ کیا ہوگا؟ سارے تو ایک جیسے نہیں ہوتے نا، یقیناً ان میں نمازی بھی ہوں گے، یقیناً ان میں روزے دار بھی ہوں گے۔ اب امام رضا علیہ السلام اپنے اس بحر بے کراں سے امام کو حدیث چننی ہے اور اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے، اس موقع سے امام کو فائدہ اٹھانا ہے اور ایک حدیث امام نے بیان کرنی ہے، اور یہ حدیث 20,000 افراد لکھیں گے تو آپ سوچیں یہ کہاں کہاں تک جائے گی، یعنی یہ امام کا پیغام کہاں تک پہنچنے والا ہے۔ اب حسن انتخاب کیا ہے امام کا؟ اس موقع پر امام علیہ السلام کیا انتخاب کرتے ہیں؟ جب انہوں نے کہا کہ جی کوئی حدیث بیان کریں، ہم سننا چاہتے ہیں پیغمبر کی حدیث، آپ کے لبھائے مبارک سے، آپ فرزند رسول ہیں، تو ایک مرتبہ میرے مولا نے محمل سے سر باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے اپنے پدر بزرگوار سے سنا ہے، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے سنا ہے، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے، یہ سلسلہ چلتے چلتے امیر المومنین تک پہنچتا ہے۔ امیر المومنین نے ختمی مرتبت سے سنا ہے، ختمی مرتبت کو حضرت جبرائیل نے بیان کیا ہے، اور جناب جبرائیل کو خدا نے کہا ہے۔ یہ کیونکہ سارے معصومین ہیں، اسی وجہ سے اس کو حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، ایسی حدیث جس کا سلسلہ سونے جیسا سلسلہ ہے، کیونکہ اس میں کسی قسم کا کوئی غیر معصوم شامل نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی من دخل حصنی امن من عذابی، یاد رکھو لا الہ الا اللہ کا کلمہ میرا قلعہ ہے، اور جو بھی اس قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے امن میں آ جائے گا۔ یہ جملہ کہا امام علیہ السلام نے۔ اس کے بعد امام کی سواری تھوڑی آگے بڑھی۔ دیکھیں امام نے نہ نماز کی بات کی، امام نے نہ روزے کی بات کی، امام نے نہ اور کوئی نیکی کا، نہ پردہ، نہ کوئی داڑھی، نہ کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن نہ کرتے ہوئے بھی امام نے بہت کچھ کہہ دیا۔ امام کہہ رہے ہیں کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، دیکھو لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، خدا کہہ رہا ہے، جو بھی اس قلعے میں داخل ہو گیا امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ سواری تھوڑی سی آگے بڑھی، اس کے بعد امام علیہ السلام نے دوبارہ اپنا سر مبارک باہر نکالا اور فرمایا اما مع شروطہا وانا من شرطہا، اس قلعے کے داخلے کی کچھ شرطیں ہیں اور ہماری ولایت سب سے اہم شرط ہے اس کی۔ دیکھیے امام علیہ السلام اس موقع پر جہاں پر امام کا پیغام لکھ کے مختلف علاقوں تک پہنچے گا، امام علیہ السلام اپنی ولایت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، یعنی امام علیہ السلام نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ جو نماز کا تذکرہ نہیں کیا، مگر اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے جو نماز کو نماز بنانے والی ہے، جو روزے کو روزہ بنانے والی ہے، جو حج کو حج بنانے والی ہے، جو ہماری عبادتوں کو عبادت بنانے والی ہے، جو ہماری عبادتوں کو عبادت بنانے والی ہے۔ یہی وجہ تھی۔ آپ ذرا غور کریں، آپ نے غدیر کئی دفعہ سنی ہوگی، میں کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں اسی بات کے حوالے سے۔ آپ غور کریں کہ پروردگار عالم جب اللہ کے رسول پر اس غدیر خم کے موقع پر وہی نازل کر رہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو پیغام تمہارے رب کی طرف سے تمہیں پہنچ چکا ہے وہ پہنچا دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یاد رکھو اگر تم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو تم نے کوئی کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ بھئی سورہ مبارکہ جمعہ میں پروردگار عالم نے اپنے اس رسول کی ڈیوٹیز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سورہ جمعہ آج بھی آپ لوگوں نے سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ رسول کی ڈیوٹیز اگر اس کو بہت کمپیکٹ فارم میں آپ کہیں تو رسول کی ڈیوٹی یہ ہے کہ لوگوں کو
دیندار بنائے، لوگوں کو عبادت گزار بنائے، قرآن و حکمت کی تعلیم دے، تزکیہ نفوس کرے. یہ رسول کی ڈیوٹیز ہیں. اور رسول نے اپنی ان ڈیوٹیز کے لیے کتنی کوششیں کی ہیں. جو تاریخ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں آپ میں سے، یقیناً جو بزرگان ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے افراد، وہ سب جانتے ہیں کہ آپ سوچئے رسول نے کتنی محنتیں کی ہیں. رسول کی 13 سالہ مکی زندگی پر ہے مشقتوں سے، پر ہے مشقتوں سے. ایک اعلان کیا ہے رسول نے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کتنا سستا دین مل رہا تھا اس وقت. نہ نماز کا جھنجھٹ، نہ روزے کا ٹینشن، کوئی چیز نہیں ہے. صرف لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح پا جاؤ گے. نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ خمس، نہ ہی کچھ اور. صرف لا الہ الا اللہ کہو. مگر اس وقت کے لوگوں نے یہ بھی نہیں کہا. آج ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں یار ہمیں اگر رسول آپشن دیتے یہ تو کتنا ہی اچھا ہوتا، ہم تو فوراً ہی جتنے مرضی کہلوا لیں. لیکن عزیزو، اس وقت کے لوگوں کے لیے لا الہ الا اللہ کہنا اتنا ہی مشکل تھا جتنا ہمارے لیے آج دین پر عمل کرنا مشکل ہے. اس وقت صرف لا الہ الا اللہ تھا، لیکن اتنا یا شاید اس سے بھی زیادہ سخت تھا جتنا آج ہمارے لیے دین پر عمل کرنا مشکل نظر آتا ہے ہم کو. ہم کہتے ہیں نا، اکثر لوگ کہتے ہیں یار دین پر عمل کرنا تو بڑا مشکل کام ہے. بہت سے لوگوں سے میں نے یہ خود جملہ سنا ہے کہ دین پر عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے. میں سمجھتا ہوں بہت آسان کام ہے. بلکہ میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں. جناب ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ، بہت پیارا جملہ، شاید میں نے کل بھی ایک عرض کیا تھا، لیکن بہت ہی خوبصورت جملہ. وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اچھا، ہمارے ہاں جو ذہن میں کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ جنتی بننا مشکل ہے، جہنمی بننا آسان ہے. جو ہمارے ذہنوں کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جنتی بننا مشکل ہے، جہنمی بننا آسان ہے. وہ کہا کرتے تھے برعکس، جنتی بننا بہت آسان، جہنمی بننا مشکل ہے. جنتی آسان ہے بننا، جہنمی بننا مشکل ہے. اچھا جی، وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ بابا دیکھو، اللہ نے تمہیں فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. تم اپنی فطرت پہ باقی رہو تو سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے. فطرت سے ہٹو گے، کبھی خدا سے جنگ کرو گے جہنم میں جانے کے لیے، کبھی رسول کے قول کو روندو گے، کبھی قرآن کی مخالفت کرو گے، کبھی اہل بیت کی مخالفت کرو گے، پھر کہیں جا کے اتنی مخالفتوں کے بعد جہنمی بنو گے. اور جنتی بننے کے لیے بس اپنی فطرت کو باقی رکھو. لہذا یہ تو بہت آسان فارمولہ ہے، فطرت پہ باقی رہو، جنت میں چلے جاؤ. تو عزیزو، یہ ہم ہیں جو اپنی دین کو ہم نے مشکل بنایا ہوا ہے. ورنہ مشکل اتنا نہیں ہے دین پر عمل کرنا، کیونکہ آؤٹ آف پریکٹس ہیں اس لیے عمل کرنا مشکل نظر آتا ہے. پریکٹس میں آ جائیں گے تو یہی دین آپ کو بہت سہل لگے گا. رسول کی حدیث ہے کہ مجھے شریعت سہلہ دے کر بھیجا گیا اور میں آسان شریعت لے کر آیا ہوں. لہٰذا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ اصل معیار یہ ہے. دین مشکل چیز نہیں ہے، ہم نے دین کو مشکل بنایا ہوا ہے. امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اس زمانے میں پیغمبر کہہ رہے تھے جی لا الہ الا اللہ کہو کافی ہو جائے گا، مگر اس زمانے کے لوگوں کے لیے وہ مشکل تھی. خالی لا الہ الا اللہ کہنا ان کے لیے سخت تھا. اور آج کے لیے تو اتنی ساری چیزیں آ گئیں تو اور زیادہ ہمیں سخت نظر آ رہا ہے. لیکن یہ ساری وہ چیزیں ہیں. اللہ کے رسول کو خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا کہ اے رسول دیکھو وہ پیغام پہنچا دو جو تمہیں دیا گیا ہے. کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں رسول نے اس پیغام کے لیے. پتھر کھائے رسول نے، کچرا رسول کے اوپر ڈالا گیا، راستے میں کانٹے رسول کے پھیلائے گئے، اور دوسری طرح کی ٹیز کیے گئے، رسول کو ذہنی ٹارچر کیے گئے. وہ شیب ابی طالب میں 3 سال محصور رہنا، مختلف طرح کی مشکلات تھیں جو رسول نے برداشت کی ہیں. اور مدینے میں آ کے تو جنگیں، وہ الگ مشکلات تھیں. مکی زندگی پر از مشقت، مدنی زندگی پر از مشقت. اتنی مشقتیں کی ہیں رسول نے کس کے لیے؟ ہمارے لیے نا، ہم مسلمانوں کے لیے، کہ ہم مسلمان خدا کے دین پر چل سکیں اور عمل کر سکیں. مگر پروردگار عالم نے کیا کہا کہ اے رسول دیکھو، اگر یہ ایک پیغام تم نے نہیں پہنچایا تو یہ ایک پیغام تمہارا نہ پہنچانا مترادف ہے اس کے کہ تم نے کوئی کام رسالت انجام ہی نہیں دیا. اللہ اکبر، کتنا وزنی کام ہے یہ، کتنا وزنی پیغام ہے. اور اس کے وزن کی وجہ وہی ہے جو میں نے شروع میں امام رضا کی حدیث میں عرض کی کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو عبادت کو عبادت بنانے والی ہے. دیکھیں، پیغمبر آئے ہیں لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے. نماز
یعنی عبادت گزار، روزہ یعنی عبادت، حج یعنی عبادت، باقی جتنی چیزیں جو خدا کی خاطر انسان انجام دیتا ہے یہ سب عبادتیں ہیں۔ جس کام کو بھی آپ خدا کی خاطر انجام دیں گے یہ آپ کی عبادت ہے۔ اس عبادت کے لیے اور اس عبادت پر لانے کے لیے اور عبودیت کے لیے جو میرا ٹاپک چل بھی رہا ہے، اللہ کے رسول نے اتنی زحمتیں اٹھائی ہیں اور اتنی محنتیں اور مشقتیں کی ہیں۔ نماز کب نماز بنے گی؟ نماز اس وقت نماز بنے گی جب اس نماز کے اندر روح ہوگی۔ روزہ کب روزہ بنے گا؟ روزہ اس وقت روزہ بنے گا کہ جب اس روزے کے اندر روح ہوگا۔ دیکھیں انسان کب انسان بنتا ہے؟ انسان، میت کو جو انسان کہا جاتا ہے یہ مجازن کہا جاتا ہے، حقیقتاً تو وہ انسان نہیں ہے۔ مردے کو، میت کو اگر کوئی یہاں پہ جنازہ پڑا ہوا ہو اس کو اگر انسان کہا جائے یہ مجازی استعمال ہے۔ انسان وہ ہے جو چلتا پھرتا ہو۔ تو کب انسان انسان بنتا ہے؟ جب اس جسد میں روح ہو۔ روح ہوگی تو یہ انسان انسان بنے گا۔ اسی طریقے سے نماز بنے گی اس وقت کہ جب اس میں روح ہوگی۔ روزہ بنے گا اس وقت کہ جب اس میں روح ہوگی۔ حج بنے گی اس وقت کہ جب اس میں روح ہوگی۔ یہ روح نماز کیا ہے؟ یہ روح روزہ کیا ہے؟ یہ روح حج کیا ہے؟ یہ روح عبادت کیا ہے؟ یہ روح نماز اور روح حج اور روح روزہ ولایت اہل بیت علیہم السلام ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اے علی اگر کوئی تیری محبت نہ رکھتا ہو، حضرت نوح جتنی اس کی عمر ہو، 2500 سال کی اس کی عمر ہو، رکن و مکان کے درمیان کھڑے ہو کر ساری رات نمازیں پڑھتا رہے، سارا دن روزہ رکھتے رہے، پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے مظلومانہ طور پہ شہید کر دیا جائے، اے علی اگر وہ تیری محبت نہیں رکھتا اپنے دل میں تو اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے۔ تو روح عبادت ولایت اہل بیت علیہم السلام ہے۔ یہ ولایت کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے گی وہ نماز بنے گی، ولایت کے ساتھ جو روزہ رکھا جائے گا وہ روزہ بنے گا، ولایت کے ساتھ جو بھی عبادت چھوٹی ہو یا بڑی ہو اگر انجام پائے گی تو وہ عبادت بنے گی۔ لہذا اگر یہ پیغام ولایت نہ پہنچا تو کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ لوگ عابد ہی نہیں بنیں گے، جو مرضی کرتے رہیں عابد ہی نہیں بنیں گے۔ اور پروردگار عالم نے کیا کہا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تو خلقی عبادت کے لیے گیا تھا اور رسول کو بھیجا ہے اس لیے تھا کہ تمہیں عابد بنائے۔ تو رسول نے کوئی کام انجام دیا یا نہیں دیا اگر ولایت کا پیغام نہ پہنچایا تو؟ اسی وجہ سے پروردگار عالم نے اس ولایت کو ایک طرف رکھا ہے اور باقی تمام چیزوں کو اس کے سامنے قرار دیا ہے کہ اگر یہ ولایت پہنچ گئی تو ان کی یہ عبادتیں بنے گی اور یہ عابد بنیں گے، لیکن اگر یہی ولایت نہ پہنچی تو یہ لاکھ محنتیں کرتے رہیں، یہ لاکھ مشقتیں کرتے رہیں، یہ لاکھ زحمتیں کرتے رہیں، مگر ان کی عبادت بننے کے قابل ہی نہیں ہوگی۔ جب قابل ہی نہیں ہوگی تو رسول کی محنت ہوئی ضائع یا نہیں ہوئی ضائع؟ یہی تو قرآن نے کہا تھا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے انجام نہیں دیا کچھ تو تم نے تبلیغ کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ تھوڑی سی جگہ بھی یہاں پہ بھی ہے اور تھوڑی سی یہاں پہ بھی ہے، آگے آگے تشریف لے آئیں، مومنین آ رہے ہیں کیونکہ آج شہادت کی مجلس ہے اس لیے لوگ آ رہے ہیں، تو آپ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں۔ ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل جعفر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزو، یہ اسی وجہ سے امام رضا علیہ السلام کو جب موقع مل رہا ہے، دیکھیں پیغام ایسا تھا 20,000 کاتب لکھ کر اس کو مختلف علاقوں میں پھیلائیں گے، تو امام نے بھی وہی کام انجام دیا کہ جو پیغمبر نے انجام دیا تھا۔ لہذا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سب کو پیغام ولایت پہنچایا ہے۔ اس ولایت کے بغیر توحید میں داخل ہی نہیں ہو سکتے آپ۔ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، یہ میرا قلعہ ہے، اس قلعے کی کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں میں سے اہم ترین شرط ولایت اہل بیت۔ جب ولایت ہی کسی کے پاس نہ ہو تو وہ قلعے میں داخل کیسے ہوگا؟ اب آپ اپنے آپ کو جو مرضی سمجھتے رہیں، آپ کی سمجھ کا پروردگار عالم کچھ نہیں کر سکتا۔ بھئی میں اپنے آپ کو معصوم سمجھنا شروع کر دوں آج سے،
کیا ہوگا؟ بن جاؤں گا؟ جو ہوں میں رہوں گا تو وہی، میری سمجھ سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہذا اگر میں کلمہ توحید کے قلعے میں داخل ہونا چاہتا ہوں تو مجھے ولایت کو قبول کرنا پڑے گا۔ اگر قبول نہیں کرتا پھر آپ سمجھتے رہیں، جو مرضی سمجھے اپنے آپ کو، جتنا بڑا مرضی سمجھیں آپ اپنے آپ کو، نہ آپ کی سمجھ سے کوئی اثر ہونے والا ہے، نہ خدا کی صحت پہ کوئی فرق پڑنے والا ہے، نہ آپ کی صحت پہ کوئی فرق پڑنے والا ہے۔ حساب کتاب ہوگا قیامت کے میدان میں، وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں اور کیا کھو کر آئے ہیں۔ وہاں جا کے لیکن یہ وہ موقع ہوگا کہ جب حسرت کے علاوہ اور کچھ انسان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ موقع یہ دنیا ہی ہے کہ جہاں پر انسان اگر کچھ سمجھنا چاہتا ہے تو سمجھ لے، اور سمجھ کر عمل کر سکتا ہے تو کر لے۔ یہی وہ موقع ہے کہ جس کو وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ دنیا میں خلق کی انسان کو اس لیے کیا گیا کہ دنیا دار عمل ہے، دنیا دار عمل ہے، عمل دنیا میں کرنا ہے، لیکن عمل ویسے کرنا ہے جیسے خدا چاہتا ہے، عمل ویسے نہیں کرنا جیسے میں چاہتا ہوں۔ بندگی کا راز اسی بات میں ہے کہ ہر چیز میں ہمارا مطلوب خدا ہو۔ راز بندگی اسی میں چھپا ہوا ہے کہ عمل ویسا ہو جیسا خدا چاہتا ہے۔ لہذا علی ابن ابی طالب جب عمر ابن عبدود کے، یعنی واقعاً عجیب مرحلہ ہے، عجیب مرحلہ ہے۔ علی ابن ابی طالب جب عمر ابن عبدود کے سینے پہ سوار ہو رہے ہیں اور عمر ابن عبدود نے آگے سے جسارت کرتے ہوئے میرے مولا کے چہرے پہ تھوک دیا، مولا نیچے اتر آئے۔ علی جیسا شخص، علی جیسا پہلوان زیر کیا ہوا دشمن کو، مگر دشمن کو چھوڑ کر، اچھا دشمن بھی کیسا؟ ابتدا میں رسول نے بتا دیا تھا کہ دیکھو یہ دشمن ایسا ہے کہ ایک طرف کل ایمان ہے تو ایک طرف کل کفر ہے۔ یعنی گویا علی اور عمر کا مقابلہ نہ سمجھو کہ ایک طرف علی ہے اور ایک طرف عمر ہے، عمر جیت گیا تو عمر جیت گیا، علی جیت گئے تو علی جیت گئے، نہیں، ایک طرف کل ایمان ہے، ایک طرف کل کفر ہے۔ اگر علی جیت گئے تو ایمان جیت گیا، اگر عبدود جیت گیا تو کفر جیت گیا۔ مارکا اتنا سنگین ہے، اور اس موقع پر پہلوان آدمی تھا، اس موقع پر کہ جب وہ زیر کیا جا چکا ہے، میرے مولا اس کو چھوڑ کر اتر گئے۔ پھر موقع ملا، پھر پکڑا، پھر اس کو واصل جہنم کیا اور سر لا کے پیغمبر کی خدمت میں رکھ دیا۔ کسی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ علی کا کام سمجھ میں نہیں آیا، علی کا کام سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ اگر مارنا چاہتے تھے تو پہلے چھوڑنے کا کیا تک تھا، پہلے ہی مار دیتے، جب پکڑا ہوا تھا مار دیتے، اور اگر چھوڑنا ہی تھا تو پھر بعد میں کیوں مار دیا؟ تو یہ کیا فلسفہ ہے علی کا کہ پہلے پکڑا، چھوڑ دیا، پھر مارا؟ تو رسول نے کہا جس نے کیا اس سے پوچھو، جس کا کام ہے اس سے پوچھو۔ لہذا جب علی سے سوال کیا گیا تو علی نے یہی تو جواب دیا تھا کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی ایسا کام انجام نہیں دینا چاہتا تھا جس میں خدا کے علاوہ کوئی اور شریک ہو۔ میں کوئی ایسا کام انجام دینا نہیں چاہتا تھا کہ جس میں خدا کے علاوہ کوئی اور شریک ہو۔ اس میں امکان تھا کہ شاید میرا ذاتی غصہ شامل ہو جاتا، لہذا میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اس وقت میں نے پکڑ کے اس کو واصل جہنم کیا، تاکہ میرا پورے کا پورا پھر خالصتاً خدا کی خاطر ہو جائے۔ ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے معیار عبادت کا، ہر چیز میں آپ کی خدا ہونا چاہیے۔ اب وقت نہیں بچا، انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، لیکن معیار بہرحال یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی فعل اس بات سے خالی نہیں ہونا چاہیے کہ میرا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ جس خدا کا ہم رزق کھاتے ہیں، جس خدا کی روزی استعمال کرتے ہیں، جس خدا کی دی ہوئی قدرت سے ہم چلتے پھرتے سانس لیتے ہیں، تو ہمارا مطلوب بھی پھر خدا ہونا چاہیے۔ دینے والا کوئی اور ہے، گن ہم کسی اور کے گاتے ہیں، یہ کیسا انصاف ہے ہمارا؟ لہذا اہل بیت علیہم السلام نے انتہائی تاکید کی ہے اس بات کے اوپر کہ ہمارے کام خالص ہونے چاہیے، خلوص ہونا چاہیے اس کے اندر۔ اگر خلوص نہیں، یقین مانے وہ عمل بیکار ہے، واقعاً بیکار ہے۔ اگر خلوص نہیں، اگر خدائی نہیں، اگر اس میں رنگ خدائی نہ ہو، اگر وہ خدا کی خاطر نہ ہو،
میں انشاءاللہ موقع ملا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ہمارے بزرگان کے واقعات ہیں کہ ایسے عمل کو جب انہوں نے یہ پرکھا کہ اس کے اندر خدا نہیں ہے، چھوڑ دیا اس کام کو، اور یہ کہتے ہوئے چھوڑا کہ جس کام میں خدا نہ ہو اس کا کیا فائدہ۔ اور یہی اہل بیت علیہ السلام کا درس ہے ہمارے لیے کہ جو کام بھی انجام دو خدا کی خاطر انجام دو۔ کلمہ توحید میں بھی داخل ہونا ہے تو اہل بیت کے ذریعے سے داخل ہونا ہے، داخل ہوگے تو عذاب الہی سے عذاب ہوگا، لیکن اگر اہل بیت کو چھوڑ کر کلمہ توحید میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے تو اولاً تو داخلہ ہی ممنوع، دروازے بند۔ جب دروازے بند تو کیا ہوگا؟ ہم باہر کھڑے ہوئے ہیں، وہ اندر ہیں، امن اندر ہے اور ہم سڑک پر ہیں، تو گولیاں ہی پڑیں گی اور کیا ہوگا۔ لہذا اس کے داخلے کی شرط ولایت اہل بیت ہے، اور اسی چیز کو یہ سمجھتے تھے، یہ لوگ سمجھتے تھے اس چیز کو کہ یہ کتنی اہم چیز ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے اور کس انداز سے لوگوں کے دلوں میں اس کی گنجائش ہے۔ لہذا کوشش ہمیشہ انہوں نے یہی کی کہ لوگ ان سے دور رہیں۔ مدینے سے مرو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہمارے سامنے رہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے رہیں، ہمیں پتہ ہو کہ یہ کس سے مل رہے ہیں، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ لہذا امام کو مرو بلا لیا گیا۔ امام علیہ السلام مرو تو پہنچ گئے، لیکن امام علیہ السلام کو اس نے اپنی ظاہری فطانت کے اعتبار سے، جو اس کا خیال تھا فطانت تھی، لیکن بعد میں اس نے احساس کیا کہ یہ صحیح نہیں ہوا، ولی عہد تو بنا دیا امام کو، اور اس ولی عہد بنانے کے نتیجے میں ظاہری طور پر تو امام نسبتاً آزاد ہیں، لیکن اس کے باوجود امام کے اوپر چیک تھا، امام کے اوپر نظریں تھیں، امام کو دیکھا جاتا تھا کہاں آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، کون آ رہا ہے امام کے پاس، کون جا رہا ہے، ہر چیز کو نظر میں رکھا گیا تھا۔ لیکن جب اس نے اس بات کو محسوس کیا کہ اب امام کا وجود نہ فقط یہ کہ مفید نہیں ہے، کیونکہ وہ کچھ فائدے اٹھانا چاہ رہا تھا اس ولایت عہدی سے، لیکن جب اس نے محسوس کیا کہ امام کا وجود نہ فقط یہ کہ مفید نہیں ہے بلکہ اب اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ مرو میں بھی امام کی مقبولیت بڑھتی جا رہی تھی۔ خاص طور پہ وہ جو واقعہ پیش آیا عید کی نماز کا، کہ اس نے کہا کہ آپ عید کی نماز پڑھائیں، تو امام نے کہا کہ میں اس طریقے سے پڑھاؤں گا جس طرح میرے جد رسول خدا پڑھایا کرتے تھے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اسی طرح پڑھائیں۔ اچھا، جب وقت نماز ہوا تو پوری فوجی دستہ، بالآخر ولی عہد ہیں، پورا فوجی دستہ انتظار کر رہا ہے باہر امام کا کہ ابھی امام آئیں گے تو ان کو پورے اعزاز کے ساتھ مصلی نماز تک لے کے جایا جائے گا۔ مگر لوگوں نے عجیب منظر دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام جب تشریف لائے، سر و پا برہنہ، تسبیح اور تکبیروں کی آوازیں بلند کرتے ہوئے، اب اس انداز سے جو باہر نکلتے ہیں تو ایک مرتبہ تمام فوجی جو گارڈز امام کا انتظار کر رہے تھے، انہوں نے بھی اپنی سواریوں سے کو چھوڑ دیا، اپنے جوتوں کو اتار دیا اور امام کے ساتھ ہمراہ ہو گئے، تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے امام کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اب یہ جو منظر دیکھا تو ایک مرتبہ اس کے وزیر نے کہا کہ ان کو واپس بلا لو ورنہ تمہارا تخت الٹ جائے گا۔ نتیجتاً اس نے امام کو واپس بلایا کہ آپ واپس تشریف لے آئیں، اور امام کو نماز نہیں پڑھانے دی۔ اس واقعے کے بعد اس کو اندازہ ہوا کہ امام علیہ السلام اس کے لیے خطرہ ہیں، امام علیہ السلام اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، اب خطرہ بن چکے ہیں۔ لہذا اس نے ابا سلط حروی کی روایت کے مطابق امام علیہ السلام اس کو کہتے ہیں کہ کل مجھے بلائے گا حاکم، اور دیکھو اگر میرے سر پہ کوئی کپڑا ہو تو پھر مجھ سے بات نہ کرنا، لیکن اگر کپڑا نہ ہو تو پھر تم آزاد ہو، بات کر سکتے ہو۔ امام علیہ السلام نکلے، دربار میں پہنچے، اس نے استقبال کیا، امام کو اپنے پاس بٹھایا اور امام کے سامنے ایک تشت پیش کیا جو انگوروں سے پر تھا۔ کہا مولا یہ بہترین انگور ہیں، انہیں تناول فرمائیے۔
امام علیہ السلام نے عذر خواہی کی کہ میرا دل نہیں مان رہا، مجھے معذور سمجھو، لیکن اس نے امام سے کہا کہ آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو مارنا چاہتا ہوں۔ کچھ دانے جو دوسری سائڈ کے تھے ادھر سے خود توڑ کر اپنے منہ میں رکھے، مگر جب امام کو بہت زیادہ مجبور کیا تو امام نے 2 یا 3 دانے اٹھائے اور اپنے منہ میں رکھے، اور دانے رکھنے کے بعد ایک مرتبہ میرے مولا کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر چلے اپنے گھر کی طرف۔ ایک مرتبہ حاکم پوچھتا ہے کہ اے فرزند رسول خدا کہاں جا رہے ہیں، تشریف رکھیے۔ کہا کہ جہاں بھیجا ہے وہیں جا رہا ہوں، اور یہ کہہ کے اپنے گھر تشریف لے آئے۔ گھر آنے کے بعد امام کی حالت بدلتی جا رہی ہے، زہر اثر کرتا جا رہا ہے، اور امام قریب ہیں کہ امام کی جان کنی کا عالم آ جائے۔ ایک مرتبہ ابا سلط حروی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام کا فرزند بے اعجاز امامت گھر میں داخل ہو رہا ہے اور امام کے قریب پہنچا۔ میں نے جب سوال کیا کہ آپ کون ہیں اور کیسے بند دروازے میں آ گئے، تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ میں حجت خدا ہوں اور اپنے بابا کی عیادت کے لیے آیا ہوں، اور یہ کہہ کے اپنے بابا کے قریب پہنچے، امام رضا کے قریب پہنچے۔ عزیزو میرا مولا غریب الوطن تھا، میرا مولا غریب الوطن تھا۔ ہاں یقیناً تیسرے امام بھی غریب الوطن تھے، وہ بھی مدینے سے چھوڑے گئے تھے، مدینہ چھوڑ کے کربلا آئے تھے، مگر ہائے 8ویں امام اور تیسرے امام میں بہت فرق ہے۔ میرا تیسرا امام جب مدینے سے کربلا پہنچا تھا تو ارے بیٹے ساتھ تھے، اولادیں ساتھ تھیں، گھر والے ساتھ تھے، بھائی ساتھ تھے، ارے سب لوگ ساتھ تھے، مگر میرا 8واں امام جب پہنچا ہے تو تنے تنہا پہنچا ہے، اکیلا امام ہے اور غریب الوطنی ہے۔ ایک مرتبہ امام محمد تقی نے اپنے بابا کے قریب پہنچے، بابا کی تیمارداری کر رہے ہیں، امام نے اسرار امامت سونپے۔ ایک مرتبہ میرے مولا کی روح پرواز کر گئی۔ میں کہوں گا اے امام ہشتم، اے 8ویں امام، ارے آپ کی جب روح پرواز کی آپ کا فرزند آپ کے پاس تھا، میرے حسین مولا کا فرزند بھی ان کے پاس تھا، مگر دونوں میں کتنا فرق ہے۔ ہائے وہ مظلوم حسین کا بیٹا سجاد، ارے جب حسین کے لاشے پہ نگاہ پڑ رہی ہے تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، ارے ظاہری اعتبار سے اتنا مجبور ہے کہ اپنے بابا کو نہ غسل دے سکتے ہیں، نہ کفن پہنا سکتے ہیں، نہ دفن کر سکتے ہیں، مگر نویں امام نے ارے اپنے بابا کو غسل بھی دیا، نویں امام نے اپنے بابا کو کفن بھی پہنایا، نویں امام نے اپنے بابا کو نماز بھی پڑھی۔ ایک مرتبہ امور کو انجام دینے کے بعد میرا نواں امام تو واپس چلا گیا، دروازہ کھول دیا گیا، حاکم وقت اور سب لوگ جمع ہو گئے، واویلا شروع ہو گیا، گریہ اور ماتم شروع ہو گیا۔ ایک مرتبہ بڑے اعزاز سے میرے مولا کا جنازہ اٹھایا گیا اور توس میں لا کے دفن کر دیا گیا، مگر میں کہوں گا ہائے وہ غریب امام، ہائے وہ مظلوم امام کربلا، ارے 3 دن تک بے گور و کفن لاشا پڑا رہا، کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے، کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں ہے۔